اب آپ حضرات کے سامنے پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب تشریف لاتے ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، مجلس احرار اسلام کے شکریہ کے ساتھ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہونے والی اس کانفرنس میں حسب معمول دو باتیں، آپ کو معلوم ہے 2 ہی باتیں کیا کرتا ہوں. ایک بات تو ابھی ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا سعید احمد عنایت اللہ دامت برکاتہم فرما رہے تھے. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے امتیازات میں، خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت کا ذکر کر رہے تھے کہ شاہ جی نے عقیدہ ختم نبوت کے بحاث پر کسی مسلک، کسی طبقے کے امتیاز کے بغیر سب کو اکٹھا کیا، اور شاہ جی کی سن 53 کی قائم کردہ یہ روایت الحمدللہ آج تک قائم ہے انشاءاللہ العزیز. لیکن میں اس کا دوسرا پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ روایت الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد سے ہماری چلی آ رہی ہے. 22 رکعت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، کوئی مشترکہ دینی قومی محنت کا مسئلہ ہو، ہماری روایت الحمدللہ اس کے بانی حضرات میں حضرت شاہ صاحب نمایاں شخصیت ہیں کہ ہم ساری لڑائیوں کے باوجود بحمدللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، نظام مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، آج 70 سال کے تجربے کے بعد عالمی استعمار اس بات سے تنگ آ چکا ہے کہ یار ان کو لڑا لڑا کے تھک جاتے ہیں، پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. 70 سال کی تاریخ ہی بتاتی ہے. استعمار پریشان ہو گیا ہے، یار 10 سال لڑاتے رہتے ہیں، پھر ختم نبوت کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. 5 سال 7 سال ان کے درمیان جھگڑے کھڑے کرتے رہتے ہیں ہم، پھر یہ ناموس رسالت کے مسئلے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کا حل انہوں نے اب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اسی نام سے مورچے بڑھیں لیکن الگ الگ بڑھیں. اب نئی گیم یہ ہے، مورچہ ختم نبوت کے نام سے ہی ہو، مورچہ ناموس رسالت کے نام سے ہی ہو، لیکن الگ الگ مورچے بنیں تاکہ وہ متحدہ قوت سبوتاج ہو جائے. میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کے طور پر اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہم نے ہمیشہ سامراج کی سازشوں کو سمجھا ہے، ادراک کیا ہے، سامنا کیا ہے، ناکام بنایا ہے. اس سازش کو بھی ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا، انشاءاللہ نہیں کامیاب ہونے دیں گے. آپس میں جتنا مولانا زبیر احمد رئیس صاحب تشریف فرما ہے، آپس میں جتنا بھی ہم لڑتے رہے، ختم نبوت کے عنوان سے، ناموس رسالت کے عنوان سے اور نظام مصطفیٰ کے عنوان سے، اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. دوسری بات اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اعصابی جنگ ہے، 1 صدی سے چل رہی ہے، 1.5 صدی سے چل رہی ہے. اعصابی جنگ کس کے ساتھ؟ قادیانیوں کے ساتھ نہیں، یہ تو کٹھ پتلیاں ہیں، یہ تو مہرے ہیں، یہ تو تاش کے پتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کبھی وہاں کبھی وہاں. ہماری جنگ سن 1857 کے بعد سے اس ملک میں استعمار کے ساتھ تھی، استعمار کے ساتھ ہے، استعمار کے ساتھ رہے گی. کبھی کسی کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو آگے کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جنگ تو جاری رہے گی. کیا خیال ہے؟ یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، جاری رہے گی اس وقت تک جب تک انگریزوں کی طرح انگریزی نظام بھی اس ملک سے رخصت نہیں ہوتا. نوآبادیاتی حکومت کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی سسٹم بھی اس ملک سے رخصت نہیں ہوتا. اس وقت تک ہماری جنگ رہے گی. لیکن میں آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں
کہ جنگ کمزور لوگوں سے نہیں ہے، بڑے ڈھیٹ لوگوں سے، بڑے ڈھیٹ لوگوں سے جنگ آپ کی، بہت ڈھیٹ لوگ ہیں۔ یہ قادیانیت کے مسئلے میں جو یہ چکر چلا تھا 2-3 مہینے پہلے، ذہن میں ہے؟ یہ پہلی بار نہیں، میری ہوش میں چوتھی بار ہے۔ ہر 5 سال کے بعد کوئی نیا پینترا بدل کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ختم نبوت کے عقیدے کی برکت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ان کا اعجاز ہے کہ جتنی بھی باریک چال چلیں، نہ پہلے کامیاب ہوئے، نہ آپ کامیاب ہوئے ہیں، نہ آئندہ ہوں گے، لیکن جس بات کی طرف توجہ دلا کے آپ حضرات کو توجہ دلا کے میں اجازت چاہتا ہوں، دیکھیے ان کا ڈھیٹ پن۔ قومی اسمبلی میں ایک بات چکر چلا کے لائے، واپس لینا پڑی، پورے ملک میں خفت اٹھانا پڑی، خود فیصلہ کر کے اپنے اقدامات کو واپس لینا پڑا۔ یہ آپ کے سامنے ہے نا، قومی اسمبلی میں ہوا تھا، اور اس کی واپسی کا سامان بھی کہاں ہوا؟ قومی اسمبلی میں ہوا۔ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی کہ اب ناموس رسالت کا مسئلہ چھیڑ دیا، ابھی وہ زخم چاٹ رہے ہیں، اب ناموس رسالت کا مسئلہ چھیڑ دیا، اور سینٹ کی کمیٹی میں زیر بحث ہے کہ ناموس رسالت کی، توہین رسالت کی سزا تبدیل نہ کر دی جائے۔ ویسے ان کے ڈھیٹ پن کی بھی داد دینی چاہیے۔ تو جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ان کے ڈھیٹ پن کی بھی داد دے، اس طبقے کی جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، ابھی چند ماہ پہلے ہزیمت اٹھائی ہے، پورے ملک سے گالیاں کھائی ہیں، اپنا تھوکا چاٹا ہے، واپس لیے اپنے اقدامات، اور اب چند مہینے گزرے کہ اب توہین رسالت کے مسئلے کو وہاں لے کے بیٹھ گئے کہ جناب یہ سزا کو منسوخ تو نہیں کر دینا چاہیے، کہیں بدل کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ ان سے تو میں یہ کہوں گا، یار منہ دھو کر رکھو، جس طرح پہلے ناکام ہوئے ہو اب بھی ناکام ہوگے، جس طرح پہلے نہ جو وہی اس سے زیادہ برا حشر ہوگا تمہارا، جو ختم نبوت کے سلسلے میں سازشوں پر تمہارا حشر ہوا ہے، ناموس رسالت کی چھیڑ چھاڑ پر بھی اس سے برا حشر ہوگا تمہارا۔ اور آپ سے کہ جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، بڑے ڈھیٹ دشمن سے سامنا ہے، بڑے بے غیرت دشمن سے سامنا ہے، اس لیے بیداری، ہوشیاری، تدبر اور جرأت کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جنگ جاری رہے گی، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے تقاضے تکمیل تک نہیں پہنچاتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔